لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ہے اللہ کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور اس نے بنایا دن کو روشن تاکہ تم اس میں دیگر کام کاج کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحان، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیٹا بنا لیا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، سبحانہ ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھا نہیں ہونا کہ اس کو بڑھاپے کے سہارے کے لیے اولاد چاہیے، نہ اللہ نے فنا ہونا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میری نسل آگے چلتی رہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کوئی گھٹیا جنسی تقاضے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی اور اللہ اس کے پاس جاتا ہو۔ یہ سب کا سب جو ہے وہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی باتیں ہیں جو ان کے منہوں سے نکلتی ہیں۔ فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی اولاد کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اپنے نام کو جاری رکھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اے لوگو جو تم یہ باتیں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، کیا تمہارے پاس اپنی اس بات کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی کہیے بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لیں، کچھ فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں۔ ثم الینا مرجعہم، اور پھر ان کا لوٹنا ہے ہماری طرف۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی ان کے سامنے واقعہ بیان کیجئے، خبر بیان کیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا اگلی سورہ ہود میں، یہاں بڑا مختصر۔ اذ قال لقومہ، یاد کرو جب کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، 950 برس کی تبلیغ کے بعد بوڑھے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آخری بات کر رہے ہیں۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر بہت بھاری ہے میرا اس طرح سے کھڑا ہونا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا، فعلی اللہ توکلت، تو سن لو کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم، تم اپنی ساری تدبیریں میرے خلاف جمع کر لو، وشرکاءکم، اور بلا لو میرے خلاف اپنے تمام شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر تمہیں اپنے اس پورے کے پورے معاملے میں کوئی جو ہے وہ اپنی تیاری میں کوئی شبہ نہ رہے، یعنی جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ ثم اقضوا الیہ، پھر جو میرے خلاف تم نے کرنا ہے کر گزرو، ولا تنظرون، اور تم مجھے ہرگز مہلت نہ دو، مجھے ہرگز کوئی مہلت نہ دو۔ فإن تولیتم، لیکن اگر تم میرے اس چیلنج کا جواب نہ دو، تم میرے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی نہ کر سکو، فما سألتکم من اجر، تو سوچو تو صحیح، میں نے تم سے تبلیغ پر کبھی کوئی اجر تو نہیں مانگا، میری ساری کی ساری تبلیغ بے غرضی کے ساتھ ہے، ساری کی ساری تبلیغ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن جاؤں، اس کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوا، ان بدبختوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور جو بھی ان کے ساتھی تھے ان کو ایک کشتی میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں زمین میں خلافت دے دی، زمین میں اختیار دے دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر نبی آپ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یونس میں الحمدللہ ہم 73 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 71 سے لے کے 73 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی کشمکش کا بڑا مختصر حال بیان کیا۔ تفصیل آ جائے گی اگلی صورت میں، سورہ ہود میں، جو سورہ یونس کا جوڑا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہی آیت میں ان 4 رسولوں کا ذکر ہے جو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گزرے، لیکن ان 4 رسولوں کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ سورہ ہود میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا ذکر ذرا یہاں تفصیل سے ہے، 1.5 رکوع میں ہے، لیکن سورہ ہود میں وہ ذکر آئے گا بہت ہی مختصر۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو 2 صورتیں آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کے مضامین کی تکمیل کرتی ہیں۔ اگر یہاں قوم نوح کا قصہ مختصر ہے تو سورہ ہود میں زیادہ ہے، اگر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ہے تو سورہ ہود میں پھر مختصر ہے، اور یہاں پر 4 رسولوں کا ذکر بڑا مختصر ہے، انتہائی مختصر، لیکن سورہ ہود میں پھر ہر رسول کے ذکر پر پورا ایک رکوع ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، اور پھر ہم نے بھیجے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسول ان کی قوموں کی طرف، اشارہ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف۔ یہ 6 رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف میں آ چکا ہے، اب سورہ ہود میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پہ حضرت نوح، حضرت موسیٰ کا نام لے کر ذکر، درمیان کے 4 رسولوں کا ذکر بغیر نام لیے ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجے رسول ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس آئے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، لیکن ان کی قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اس پر جس پر کہ وہ جن باتوں کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ کذالک نتبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح سے ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، اور پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الی فرعون و ملئہ بآیاتنا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا، تو فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے۔ حق کے بارے میں کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کے بارے میں جب کہ وہ تمہارے پاس آیا یہ کہہ رہے ہو، اسحر ھذا، یہ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر آج تک کامیاب نہیں ہوئے۔
آج تک کبھی بھی جادوگروں نے اپنے جادو کے بل پر کوئی حکومت حاصل نہیں کی، کہیں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں کیا، کسی قوم کو جادوگروں نے مل کے شکست نہیں دی، تو تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں پھیر دو ان معبودوں سے کہ جن پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تاکہ تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین میں ایک بڑائی قائم ہو جائے، ان دونوں کو سرداری مل جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہا فرعون نے، ایتونی بِكُلِّ ساحر علیم، میرے پاس لے آؤ ہر قسم کے ماہر جادوگر کو۔ تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی، تاکہ جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقابلہ کرایا جائے۔ آگے پھر یہ تفصیل آئے گی سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں۔ فرعون نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ ہر ماہر جادوگر کو۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ، تو جب وہ جادوگر آئے تو ان سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ کہ تم نے ڈالنا ہے، یعنی جو تم نے کرتب دکھانا ہے دکھاؤ۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالا، یہاں تفصیل نہیں ہے، دیگر مقامات پر تفصیل ہے، کیا ڈالا؟ اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں ڈالیں، اور جو کہ بظاہر ایسے محسوس ہوا کہ سام بن گئے ہیں اور رینگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب اس جادو کو باطل ثابت کرے گا، جھوٹا ثابت کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو فساد مچانے والے ہیں ان کے عمل کو نہیں سنوارتا، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مفید بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواب مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا حقیقی اژدہا بن گیا، اور اس نے تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو جادوگروں نے پھینکی تھیں چٹ کر لیا، اور جادوگر بے اختیار موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے چند نوجوان، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی، خاص طور پر جو بڑے بوڑھے تھے وہ مصلحت آمیز تھے، مصلحت بین تھے، لہذا وہ بھی پیچھے ہٹے رہے۔ صرف کچھ نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے ایمان لائے، اور یہی ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ نوجوان ہی سب سے پہلے اراول دستہ بنتے ہیں اور آگے بڑھ کے انقلابی تحریک کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والوں میں نوجوان ہی آگے تھے۔ کیوں ایمان نہیں لائے زیادہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے؟ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون کے خوف کی وجہ سے اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، فرعون کے سردار نہیں، اپنی قوم کے سردار۔ اس لیے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو حاکم قوم ہوتی ہے وہ محکوم قوم کے سرداروں کو خرید کر اپنا ایجنٹ بنا لیتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوا، ہمارے ہاں بھی کچھ بے ضمیروں کو انگریز سرکار نے بڑی بڑی جاگیریں دے کر اپنا ہمنوا بنا لیا، اور جو بھی کوئی تحریک آزادی یہاں پر اٹھی تو اکثر و بیشتر یہ بڑے بڑے جاگیردار تھے جو آج بھی ان کی اولادیں ہمارے سر پر مسلط ہیں۔ انہوں نے ہی مجاہدین کے خلاف جو ہے وہ بڑی بڑی کارروائیاں کیں، اور تحریک آزادی کی ناکامی میں انگریز سے زیادہ بڑا حصہ ہمارے ان جاگیرداروں اور ان کے ظلم و ستم کا ہے۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہوا کہ بجائے اس کے کہ فرعون خود حکومت کرے بنی اسرائیل پر، اس نے انہی میں سے کچھ جو ہے وہ سرداروں کو اپنا ایجنٹ بنا لیا، اور ان کے ذریعے سے وہ ظلم و ستم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر۔ تو فرمایا کہ ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر ان کی قوم کے چند نوجوان،
فرعون اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم کہ وہ سردار ان کو فتنے میں ڈال دیں گے، انہیں ستائیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور بے شک یقیناً فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ موسیٰ اور ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم اس اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ فقالوا تو قوم نے جواب دیا، علی اللہ توکلنا ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین اے رب ہمارے، ہمیں اس ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، یعنی ہماری وجہ سے ان کی آزمائش نہ ہو۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اور ہمیں اے اللہ اپنی رحمت سے بچا لے اس کافر قوم کے ظلم و ستم سے۔ وأوحینا الی موسیٰ اور پھر ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وأخی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا کہ تم دونوں مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر۔ کس لیے مقرر کرو؟ نماز پڑھنے کے لیے مقرر کرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کو بنانا قبلہ رخ، بہت اہم حصہ ہے یہ۔ اس وقت کون سا قبلہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا بیت المقدس میں قبلہ دوبارہ تعمیر ہو چکا تھا؟ نہیں، وہ تو دوبارہ مسجد اقصیٰ وہاں پر تعمیر کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 سال بعد کا ہے، اس وقت بھی قبلہ وہی تھا جو اول قبلہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے یا بیت المقدس ہے، نہیں، قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے قبلے کا درجہ دیا گیا تھا مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ نے پھر خانہ کعبہ کو ہی یہ درجہ دیا۔ تو اس وقت جو قبلہ تھا جس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہا کہ گھروں کا رخ بھی اس قبلے کی طرف کرو، وہ قبلہ تھا خانہ کعبہ۔ فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور جو اپنے گھر ہیں ان کو بناؤ قبلہ رخ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ یعنی مشکل حالات ہیں، فرعون اور تمہارے اپنے سردار ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی ڈٹ جانے سے، استقامت سے، ظلم و ستم کو جھیلنے سے، اور اس کے ساتھ اللہ سے لو لگانے سے، نماز پڑھنے سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ مضمون سورہ بقرہ میں 2 بار آ چکا ہے۔ اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے موسیٰ بشارت دو مومنوں کو۔ وقال موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے، اور یہ بالکل سمجھیے اب آخری وقت ہے۔ فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تنگ آ چکے ہیں، تو پھر دکھے ہوئے دل سے فریاد نکلتی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی ہے، فرعون کے خلاف بد دعا کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زیب و زینت اور مال دیا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے تاکہ وہ تیرے رستے سے بھٹکائیں، اپنی اسی مال، اپنی اسی قوت، اپنے انہی اسباب کے ذریعے سے وہ دوسروں کو تیرے رستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، پھر یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ نبی دعا کرتا ہے کہ اس کے مخاطبین ایمان لے آئیں، لیکن جب نبی کا دل دکھتا ہے تو اس کے بعد پھر نبی کے دل سے بھی ایک فریاد اٹھتی ہے، وہ فریاد اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے۔ اب نبی یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے
کہ پھر یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی یہ دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو کچھ نہیں جانتے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پھر کبھی کوئی ترس آ جائے، لہٰذا اب اپنی اس جو بھی تم نے دعا کی ہے اس پر قائم رہنا، تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ لیکن تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی 40 سال بعد، تو لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ کسی دشمن پر فوراً ہی آہوں کا اثر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی جو ہے وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ سدھر جائیں۔ تو 40 سال بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پوری ہوئی۔ کس طرح سے پوری ہوئی تفصیل آ رہی ہے، فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا کے، فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے، بغیا و عدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ اب تفصیل ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی آئندہ صورتوں میں بھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے جو دریا پھٹا تھا اور ایک بڑا خشک راستہ وجود میں آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ تو اس راستے سے دریا کے پار پہنچ گئے، جب فرعون اور اس کا لشکر عین جو ہے وہ دریا کے بیچ میں پہنچا تو پانی دوبارہ مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ فرمایا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو آ پکڑا ڈوبنے نے، قال آمنت، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا پورا ہونا کہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ جب دردناک عذاب فرعون نے دیکھ لیا، ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا، اب ایمان لایا۔ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لے آیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اب میں بھی ہوتا ہوں فرما برداروں میں سے۔ آن اللہ نے فرمایا اب ایمان لا رہے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم تھے فساد بچانے والوں میں سے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج کے دن ہم تمہارے جسم کو سلامت رکھیں گے، بچا لیں گے۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جاؤ۔ اور یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ کہ وہ فرعون کی ممی محفوظ ہے، مصر میں آج بھی موجود ہے اور دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ ممی دریافت ہوئی ہے پچھلی صدی کے شروع میں، یہ نہیں کہ اس وقت بھی موجود ہو اور قرآن میں اس کو بیان کر دیا گیا ہو۔ پچھلی صدی کے شروع تک اس کی ممی کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب اس کی ممی پچھلی صدی کے شروع میں بیان ہوئی ہے تو برطانیہ میں اخبارات نے سرخیاں لگائی ہیں کہ عظیم کتاب کی عظیم خبر سچ ثابت ہوئی، یعنی وہ حق ہے جو کہ جاری ہو جاتا ہے دشمنوں کی بھی زبان سے، انہوں نے بھی تسلیم کیا۔ تو فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ایک عبرت بن جائے ان کے لیے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی عمدہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے انہیں رزق دیا بہت ہی پاکیزہ۔ تفصیلات اس سے پہلے سورہ بقرہ سورہ اعراف میں آ چکی ہیں کہ سرائے سینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ جیسا رزق ان کو دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، جان بوجھ کے اختلاف کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک اے نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا روز قیامت۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بالفرض اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ شک میں ہیں اس کلام کے بارے میں جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض اس لیے کہ کوئی امکان ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شک کریں، ان پہ تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو ان کے توسط سے یہ گفتگو جو ہے وہ ہم مسلمانوں سے ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو کہ تم سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں، یعنی پوچھ لو کہ تورات میں اور انجیل میں اس کلام کے بارے میں کیسی کیسی پیشن گوئیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق آ چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ ہوں ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ بالفرض اگر ایسا ہوا کہ آپ نے ان لوگوں میں آپ شامل ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹایا، تو پھر آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں نے عرض کیا کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ گفتگو فرما رہا ہے، اللہ کے رسول کا تو کوئی امکان نہیں۔ اور نوٹ کیجئے کہ مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرتا ہی نہیں ہے جو ہے وہ امت سے۔ یہ تو مدنی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، مکی قرآن میں تو امت سے گفتگو ہوتی بھی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہیے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی آپ کہیے میرے ان بندوں سے کہ جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں۔ تو بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے ہے، لیکن خطاب ہماری طرف ہے کہ ہم کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ کریں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اے نبی آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہوئی، حق ثابت ہوئی، مراد یہ ہے کہ جن پر آپ کے رب کے قانون ہدایت و ضلالت کا اطلاق ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل آ جائے، کوئی بھی نشانی آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی دلیل رکھی جائے لیکن یہ ہے کہ وہ مان کر دینے کو تیار نہیں ہوتے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ جیسے کہ مثال ہمارے سامنے آئی فرعون کی کہ اس کے سامنے کیسے کیسے معجزے رکھے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گفتگو کے ذریعے سے کیسے کیسے واضح دلائل اس کے سامنے رکھے، لیکن بدبخت ایمان نہ لایا۔ ایمان کس وقت لایا؟ جب کہ اس نے دردناک عذاب کو دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی اہم حقیقت بیان ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اولین ترجیح یہ نہیں تھی کہ جنگ کر کے لوگوں کو مار دو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اولین ترجیح یہ ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں کے بارے میں ایمان لانے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ کس طرح بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی اور اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قوم ایمان لے آتی، لیکن بدنصیبی ان کی کہ ایمان نہ لائی۔ صرف ایک قوم تھی قوم یونس، وہ ایمان لائی۔ اللہ تعالیٰ کتنا تحسین کے ساتھ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح کو تباہ کر کے خوش نہیں ہوا، قوم ہود کو تباہ کر کے خوش نہیں ہوا۔ مخلوق سے تو خالق کو محبت ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ کیوں خوش ہوگا؟ تو اس کی تو اولین ترجیح یہ تھی کہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن بدقسمت لوگ ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد پھر زمین کو اس گندگی سے صاف کرنا پڑا۔ جسم کا اگر ایک حصہ زہریلا ہو جائے اور آپ اسے نہیں کاٹیں گے، پورے جسم کو وہ سڑا دے گا، پورے جسم کو خراب کرے گا۔ تو لہٰذا اولین ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی یہی ہے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ہلاک کیا جائے یا لوگوں کے خلاف کوئی جنگ کی جائے،
اولین ترجیح ہے کہ ان کو سمجھا کر، دعوت دے کر، تبلیغ کر کے ان کو ایمان کے نور سے فیض یاب کیا جائے۔ فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا دنیا کی زندگی میں۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کی نافرمانی سے اتنے پریشان ہوئے، اتنے غمگین ہوئے، اللہ کی طرف سے اجازت آنے سے پہلے ہی وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ایک آزمائش سے گزارا، اور کچھ عرصے وہ مچھلی کے ایک پیٹ میں جو ہے وہ محصور رہے۔ انہوں نے وہاں پر تسبیح کی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن قوم کو احساس ہو گیا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے، ہم پہ عذاب آ جائے گا، لہٰذا قوم نے میدان میں آ کر رو کر چیخ کر اللہ سے فریادیں کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کی۔ فرمایا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور پھر ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک مدت تک کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی پسند فرماتے تھے کہ قومیں ایمان لے آئیں، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اب اللہ کے رسول کی خواہش کا بیان فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو جتنے بھی زمین کے اندر لوگ بستے ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرشتوں کو مجبور کر دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور ہیں، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام انسان بھی مجبور ہو جاتے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کر نہ سکتا، ایمان سے کوئی محروم رہ نہ سکتا۔ افانت تکرہ الناس، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے حتیٰ یکونوا مؤمنین، کہ وہ مومن ہو جائیں؟ آپ کیوں اتنی خواہش رکھتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ضرور ایمان لے آئیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور گندگی کو یعنی ایمان سے محرومی کو، کفر کو، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو کہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں، آیات الہی پر غور کریں، آیات آفاقی پر، آیات قرآنیہ پر، آیات انفسی پر، آیات تاریخی پر، آیات آفاتی پر، کسی پر غور کریں تو غور و فکر سے ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ سکتا ہے، اللہ کی معرفت ان کے وجود کے اندر موجود ہے، ان کا دل نور ایمان سے منور ہو سکتا ہے۔ لیکن جو غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر ہی بے ایمانی کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ فرمایا یہاں پر گندگی کا لفظ آیا ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے محرومی کی گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو غور و فکر نہیں کرتے۔ اب آیات آفاقی کی طرف اشارہ، قُلِ انظُرُوا، اے نبی ان سے کہیے دیکھو تو صحیح، ماذا فی السماوات والارض،
ارے کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، دیکھو تو صحیح، وہ کتنا وسیع آسمان ہے، کس نے بنایا ہے، کیسی وسیع زمین ہے، کس نے بنائی ہے، وہ اتنا عظیم سورج ہے، روز طلوع ہوتا ہے، روز غروب ہو رہا ہے، اتنا باقاعدگی سے حرکت کر رہا ہے، کس نے بنایا ہے، یہ ہر مہینے چاند آ جاتا ہے، اور کس طرح اس کا خاص نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے اس کا، کس نے بنایا ہے، یہ بارشیں کون برساتا ہے، اور یہ بادل کون لے کر آتا ہے، اور یہ زمین سے طرح طرح کے ذائقے کے پھل اور سبزیاں اور اناج یہ کون اگاتا ہے، اور یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کس نے بنائے ہیں، یہ ہوائیں کس نے چلائی ہیں، یہ سمندروں کے اندر کشتیاں کون رواں رکھے ہوئے ہیں، فرمایا قل انظروا، ارے دیکھو تو صحیح، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن ہماری یہ نشانیاں اور ہمارا یہ خبردار کرنا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جو کہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر انہی طرح کے دنوں کا جیسے کہ دن ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی ایسے دن آئیں جیسے دن کے عذاب کے قوم نوح پر آئے تھے، قوم ہود پر آئے تھے، قوم صالح پر آئے تھے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا، اے نبی ان سے کہیے پھر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول کے لیے خوشخبری ہے، تسلی ہے، ثم ننجی رسولنا، اور پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح سے ہم پر لازم ہے مومنوں کو بچا لینا، محفوظ رکھ لینا۔ قل یا ایھا الناس، اب اس کے بعد پھر مشرکین مکہ کی اس پیشکش کی طرف اشارہ کہ وہ بار بار کہتے تھے مکی دور کے آخر میں کہ محمد جھگڑا ختم کر دو، ہم کچھ عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود واحد کی عبادت کرتے ہیں، تم اتنے عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ جواب دیا گیا، سورہ انعام میں تو بار بار اس پیشکش کو رد کیا گیا، یہاں بھی فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی کہیے کہ لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے حوالے سے شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو کان کھول کے سن لو، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں تو عبادت کروں گا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کہ تمہیں وفات دے گا، جو تمہیں اٹھائے گا، جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا رخ بالکل سیدھا کر لیجئے دین کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہوں شرک کرنے والوں میں سے، ہرگز ان کی یہ سمجھوتے کی پیشکش، یہ ڈیل کی پیشکش یہ قبول نہ کریں۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور آپ ہرگز نہ پکاریں اللہ کے سوا اس کو جو نہ آپ کو نفع دے سکے اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا، حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں۔ پھر نوٹ کیجئے کہ بظاہر گفتگو کا رخ اللہ کے رسول کی طرف ہے، سنایا ان کو جا رہا ہے جو آپ پر کوئی کمپرومائز کے لیے، سمجھوتے کے لیے، ڈیل کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک پھر آپ بھی صورت میں ہو جائیں گے ناانصافی کرنے والوں میں سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے سوائے اللہ کے کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کسی بھلائی کا فیصلہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔
یہ اس طرح کی آیتیں شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہیں۔ بڑا شدید خطرہ تھا کہ ہم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کے ساتھ ظلم کرتے اور ہم بھی ان کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، لیکن ہیں اللہ کے بندے، اور اصل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی دے، بھلائی دے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو خوب نوازے گا، خوب نوازے گا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ پہنچا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو کوئی بھی ہدایت پر آیا بس وہ ہدایت پر آیا اپنے ہی بھلے کو۔ ومن ضل، اور جو کوئی بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، تو وہ بھٹک گیا اپنے ہی خلاف، اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہارے بھلے کو بتایا جا رہا ہے، اگر تم ہدایت پر آؤ گے فائدہ تمہیں ملے گا، بتانے والے کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، اور اگر جو بھٹک گیا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں۔ واتبع ما یوحیٰ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کرتے رہیے اس کلام کی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وصبر، اور ڈٹے رہیے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ صبر کیجئے، ڈٹے رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیات، یہ کتاب قرآن مجید وہ ہے کہ جس کی آیات کو پہلے پختہ کیا گیا، ثم فصلت، اور پھر انہیں کھولا گیا، من لدن حکیم خبیر، اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی اور باخبر ہے۔ یعنی پہلے جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں وہ ہیں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کے آخر میں، آخری پاروں میں، لیکن وہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہیں بڑی جامع، بڑی پروفاؤنڈ، اور جو کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، بلا شبہ وہ کیفیت ہے کہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑے گہرے مضامین ہیں۔ بعد میں پھر جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں رفتہ رفتہ ان مضامین کو مزید وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو یہ جو قرآن مجید کے نزول کا اسلوب ہے، اللہ نے سورہ ہود کی پہلی آیت میں اسی کی وضاحت کی کہ کتاب احکمت آیاتہ، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو پختہ کیا گیا، ثم فصلت، اور پھر واضح کیا گیا، من لدن حکیم خبیر، اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی اور باخبر ہے۔ اب قرآن مجید کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ دو شانیں ہیں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی، نافرمانوں کو خبردار کرنا اور فرما برداروں کو بشارت دینا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں بہت ہی عمدہ فائدہ پہنچائے گا ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ بہرحال معینہ مدت ہے، یہاں سے ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، لیکن اگر تم رب کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، رب کے حضور بخشش مانگو گے اور اس کے طرف پلٹ جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے بہت ہی عمدہ ساز و سامان دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور جو بھی صاحب فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے حصے کا فضل عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ 3 آیات میں، آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 3 تک قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ۔ اب جو سرداران قریش تھے اس دعوت کو سنتے تھے، لیکن اس کے بعد جس انداز سے وہ ریئیکٹ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، آگاہ رہو کہ بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول سے اصل حقیقت کو چھپائیں۔ بظاہر ان پر اس دعوت کا اثر ہوتا تھا، لیکن وہ ایسے تاثرات دیتے تھے اپنی باڈی لینگویج سے کہ جیسے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو لہٰذا ایک دم اپنے سینوں کو دوہرا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول پر یہ تاثر ڈالیں کہ تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ الا حین یستغشون ثیابہم، اور جان لو کہ جب وہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، یعنی پھر کیا کرتے تھے، بس اللہ کے رسول کی بات سنی اور ایسے تاثر دیا جیسے کہ انہیں اس بات سے جو ہے وہ خوشی نہیں ہوئی، کوئی اس کا ان پر اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی چادر اپنے سر پر ڈالی اور یہ کہ اکڑتے ہوئے جو ہے وہ حقارت کے ساتھ چلے گئے۔ فرمایا جان لوگ جب وہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ کوئی اور امپریشن دیں، اصل حقیقت کیا ہے اللہ تو جانتا ہے۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر یہ ہے کہ اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے اور اس کا عارضی ٹھکانہ کیا ہے۔ ہر جاندار کے بارے میں اللہ نے پوری خبر رکھی ہوئی ہے، کس جاندار کو کل کیسے روزی دینی ہے اللہ نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، اور یہ ہے کہ کون سا جاندار اس وقت کس جگہ پر ہے، اس کا اصل گھونسلہ کہاں ہے، اس کا بل کہاں ہے، اس کا اصل مکان کہاں ہے، اس کا غار کہاں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس وقت کوئی شخص دنیا کے کس حصے میں ہے لیکن اس کا پرماننٹ ریزیڈنس کہاں ہے، سب اللہ کو پتہ ہے، تو جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی۔ کل فی کتاب مبین، ہر شے ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ایک مشکل آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، مراد یہ ہے کہ 6 اسٹیپس میں، 6 مراحل میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت پانی پر تھا، تخت سے مراد یعنی اس کی حکومت وہ پانی پر تھی۔ اب یہ مشکل مقام ہے، اس سے مراد کیا ہے، لیکن ایک مفسرین نے اس کی توجیہ یہ کی کہ یہ کائنات اصل میں بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن کہا ہو جا، اور سب سے پہلے ایک ٹھنڈا نور وجود میں آیا۔ اس نور سے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بنائیں، ایک فرشتے بنائے اور ایک انسانوں کی ارواح بنائیں، اور ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد الس لیا اور انہیں سلا دیا۔ پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کن، اور اس کے بعد بڑے بڑے جلتے ہوئے آتشی کرے وجود میں آئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے جنات کو بنایا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ سورہ ہجر میں ہم پڑھ لیں گے بل جاننا خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات کو ہم نے اس سے پہلے بنایا تھا جو ہے وہ دھوئیں کی لپک سے، شعلے کی لپک سے، جو شعلے کا سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے انویزیبل نظر نہیں آتا، اسی میں حدت زیادہ ہوتی ہے، اس سے بنایا جنات کو۔ اب وہ آتشی کرے پھر رفتہ رفتہ ٹھنڈے ہونا شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک یہ آتشی کرہ جلتا ہوا کرہ یہ زمین بھی تھی، یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی اور اس میں سے بخار اٹھ کر گئے جو ہے وہ اوپر کی طرف، اور اوپر جا کر وہ کنڈینس ہوتے گئے، اور کنڈینس ہونے کے بعد پھر وہ زمین کے اوپر برسے۔ اب جب وہ گرم زمین کے اوپر برسے تو پہلے تو زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہو گیا، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ گرم زمین پر پانی پڑنے سے کچھ حصے سکڑ گئے، کچھ حصے ابھر گئے۔
جو سکڑ گئے وہاں نشیب وجود میں آیا، وہاں پر سمندر بن گئے، اور جو حصے ابھر گئے وہاں پر خشکی وجود میں آ گئی۔ تو بہرحال ایک وقت ایسا تھا کہ وہ جو پانی برسا ہے اس پانی کی وجہ سے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور گویا اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد اس پانی کے وجہ سے گرم زمین میں پانی پڑا ہے تو نشیب اور فراز وجود میں آئے۔ جہاں پر یہ خشکی اور سمندر نشیب اور فراز آپس میں ملے، وہاں پر وہ گارا وجود میں آیا جس گارے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا جسم بنایا۔ اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح ڈالی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے جو مفسرین نے دی ہے، واللہ عالم۔ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت۔ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت، اس کا تخت پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے؟ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ کائنات تمہارے لیے بنی ہے، الدنیا خلقت لکم، لیکن تمہیں اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ دنیا تمہارے لیے ہے، دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، لہٰذا تم اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس کے بعد اللہ یہ دیکھے گا کہ فائدہ اٹھانے کے بعد تم نے کیا کیا ہے۔ نعمتیں تم نے اللہ کی استعمال کی، لیکن اس کے بعد تم نے کہنا کس کا معنی؟ اللہ کا معنی یا اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن شیطان کا معنی؟ تو فرمایا یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے 6 دنوں میں، کیوں بنائے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ کیسے ممکن ہے کہ ہڈیاں وہ چورا چورا ہو جائیں، وہ سیدھا ہو جائیں، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ تو اگر ایسا ہے تو یہ عمل تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ٹال دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک معینہ مدت تک کے لیے، کچھ عرصے تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ، اب وہ ضرور کہنے لگیں گے، مَا يَحْبِسُ، کہ اس عذاب کو کس نے روک دیا ہے؟ ہم نے تو نبی کی بات نہیں مانی، قرآن کی بات نہیں مانی، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، جان لو کہ وہ دن کہ جس روز ان پر عذاب آئے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو عذاب ان پر سے ٹالا نہ جا سکے گا، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی کہ جس کو وہ مذاق سمجھتے رہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر ہم وہ رحمت اس سے چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک انسان یہ بہت ہی مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو کبھی خیر آتی نہیں، ہمیں تو کوئی اچھی خبر راس آتی نہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے چکھائیں نعمت اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ، اب وہ ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری تمام جو برائیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا اور شیخی بگاڑنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی دونوں صورتیں اس سے ہضم نہیں ہوتی، تکلیف آئے تو واویلا کرے گا، شکایتیں کرے گا، اور اگر نعمت مل جائے تو پھر اچھلنے لگے گا، اترائے گا۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بہار ہو خزاں لا الہ الا اللہ، چاہے تکلیف ہو تب بھی انسان اس کو جو ہے وہ برداشت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، راضی برضائے رہے۔ اللہ نے نعمت دی تھی، اللہ نے لے لیے، اور اگر نعمت آئے تو بجائے اترانے کے اس کی کیفیت یہ ہو کہ یہ اس نعمت کے آنے میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا،
سوائے ان لوگوں کے جو صبر کریں، جو اپنے آپ کو دونوں کیفیات میں تھام لے، دونوں کیفیات میں ان کا رویہ وہ غیر معمولی نہ ہو بلکہ کنٹرول میں ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ کہ جو پھر اچھے اعمال کریں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی کیفیت عطا فرمائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں دیتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات دیتا ہے۔ یہ دونوں کی دونوں اللہ کی طرف سے امتحانات اور آزمائش کی صورتیں ہیں۔ نعمت کا دیا جانا شکر کا امتحان ہے، اور نعمت کا زوال یہ صبر کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبار اور شکور بنائے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی صفات آتی ہیں کہ وہ صبار اور شکور ہوتے ہیں، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث، بندہ مومن کا معاملہ عجیب، نعمت ملے شکر کرتا ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے، تکلیف آئے صبر کرتا ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین مختلف اعتبارات سے ایذا پہنچاتے تھے، دکھ دیتے تھے۔ ایک ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ اعتراض تھا کہ اللہ نے ایک ایسے انسان کو کیوں نبی بنایا کہ جو یتیم ہے، سعادت تو ملنی چاہیے کسی پیسے والے کو، کسی مالدار کو۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان کے پاس مادی اعتبار سے دولت ہونی چاہیے، کو خزانے ہونے چاہیے، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر واقعی نبی ہیں تو پھر ان کے پاس کو روحانی قوت ہونی چاہیے اور ہر وقت کو فرشتہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اب ان کی یہ باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بار بار مختلف اسلوبوں سے آپ کی دلجوئی فرمائی، آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہاں پر بھی وہی مضمون ہے، سورہ ہود کے دوسرے رکوع میں فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے نبی شاید کہ آپ چھوڑ دیں گے اس کلام میں سے کچھ کو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہوتا رہے گا، ان یقولوا، کہ وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہیں اترتا ان کے اوپر کوئی خزانہ، یہ کیوں پیسے والے نہیں ہو جاتے، یہ کیوں مالدار نہیں ہو جاتے، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کو فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ معلوم ہو کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی قوت ہے۔ تو اے نبی کیا ان کی ان باتوں کی وجہ سے آپ اتنے غمگین ہوں گے، اتنا ان کی باتوں کا تاثر لیں گے کہ آپ اس کی وجہ سے اس کلام کو جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کلام کو چھوڑ دیں گے؟ مراد یہ ہے کہ اس کلام کی تبلیغ کیا آپ بند کر دیں گے؟
چھوڑیے آپ ان کی باتوں کو، ان کی باتوں کا زیادہ تاثر نہ لیں۔ انما انت نذیر، بے شک آپ تو ہیں ہی خبردار کرنے والے، اپنا کام کرتے رہیے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ان سے منوانا اور ان کو مطمئن کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے صرف اور صرف انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر اس قسم کی غلط حرکتوں کے حوالے سے وارن کرنا، خبردار کرنا کہ اگر تم باز نہ آئے تو برا انجام ہوگا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر کارساز ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد نے خود سے بنا لیا ہے؟ قل، اے نبی نے چیلنج دیجئے، فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، تو لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں بنائی ہوگی۔ اگر محمد انسان ہے، یہ کلام خود بنا سکتے ہیں، تو تم بھی انسان ہو، اور تم میں بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ سب سے پہلے چیلنج دیا گیا وہ جو سورہ زاریات اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ جب وہ اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو سورہ ہود میں پھر فرمایا کہ چلو 10 صورتیں لے آؤ۔ جب اس کا بھی جواب نہیں دے سکے تو پھر سورہ یونس جو کہ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ایک ہی صورت لے آؤ، اور سورہ بقرہ جو کہ پھر ہے مدنی صورت، وہ مدینے میں جا کر نازل ہوئی۔ باقی تمام صورتیں جن کا ذکر ہے وہ تو مکی ہیں، اس میں بھی اسی چیلنج کو ریپیٹ کیا گیا کہ ایک ہی صورت لے آؤ۔ تو یہ ایک درمیانی صورت تھی چیلنج کی کہ لے آؤ اس جیسی بنائی ہوئی 10 صورتیں۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو تم اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے اس اعتراض میں سچے ہو۔ تمہارا یہ اعتراض اگر واقعی صحیح ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے خود سے بنایا ہے، تو پھر تم اپنے خطیبوں کو، اپنے شاعروں کو بلا لو اور اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ کلام نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر۔ یہ قرآن اللہ کے علم کامل کا مظہر ہے، لہٰذا اس جیسا کلام اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم فرما برداری اختیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اللہ کا کہنا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ اب اس کے بعد پھر ایک غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، اور اب ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ ہود میں، کہ تم ایک بار فیصلہ کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو، دنیا کے ہو کہ آخرت کے ہو۔ خود سوچو کہ تمہاری ترجیح کیا ہے، دنیا ہے کہ آخرت ہے۔ ایک بار فیصلہ کر کے پھر اسی حساب سے اپنے سارے معاملات کو طے کرو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی بھی طلبگار ہوا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اسی کی زیب و زینت کا، یہیں پر چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کما لے، زیادہ سے زیادہ اچھا مکان بنا لے، اپنا کیریئر خوب چمکا لے، کاروبار کو خاص سطح پر لے جائے، اور ہر طرح کی سہولیات وہ جمع کر لے کسی طریقے پر، بائی ہکس اور بائی کروکس۔ تو جو کوئی بھی طلبگار ہوا دنیا کی زندگی کا اور اس کی زیب و زینت کا، نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو یہاں پر دے دیں گے۔ دنیا میں لگا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے کچھ اس کو دے دے گا۔ وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ، اور یہاں پر ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو بھی محنتیں کریں گے ان محنتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ دنیا دے دے گا۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے بد نصیبوں کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر آگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا داری سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا سے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے، بائی ہکس اور بائی کروکس حاصل نہیں کرنا، بلکہ یہ ہے کہ جائز طریقے سے جو لے سکتے ہیں لے، اپنے فرائض نہیں چھوڑیں گے، حرام سے بچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرمائے،
اور بس یہی انسان کا طے شدہ معاملہ ہو کہ کسی طور پر بھی دنیا کے لیے اللہ کا حکم نہیں توڑنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، آخرت کی کاسٹ پہ دنیا کو نہیں کمانا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آدمی کا مطلوب مقصود دنیا ہے اور اس سے کوئی پرواہ نہیں کیا حلال کیا حرام، کیا فرائض دینی اور کیا اللہ کے احکامات، تو فرمایا کہ ہم دنیا میں اس کو دے دیں گے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر آگ۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور برباد ہوا جو بھی عمل انہوں نے اس دنیا میں کیا۔ اللہ تعالیٰ جزوی نیکیوں سے خوش نہیں ہوگا۔ ویسے تم حرام کما رہے ہو، لوٹ مار کر رہے ہو، لیکن رمضان میں جا کے عمرہ کر کے آ جاتے ہو حرام کمائی سے، تو ایسے عمرے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تم سارا سال حرام کماتے ہو، عرس میں جا کے تم دیگ چڑھا دیتے ہو، تو حرام کمائی کی دیگیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ فرمایا جو بھی انہوں نے کاریگری کی ہے دنیا میں وہ برباد ہوئی۔ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل کیا وہ باطل ثابت ہوا، خراب ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور تحسین۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، بھلا وہ شخص جو پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر تھا۔ یہ مضمون اس صورت میں بار بار آئے گا، حضرت نوح کے لیے بھی آئے گا، حضرت صالح کے لیے بھی آئے گا، حضرت شعیب کے لیے بھی آئے گا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، بھلا وہ شخص جو پہلے سے اپنے رب کی طرف سے دلیل پر تھا، یعنی سلیم الفطرت تھا۔ تم اس کا کردار دیکھ رہے تھے، نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، نہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، نہ کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، ایک بڑا صالح اور جو ہے وہ سلیم الفطرت کردار۔ فرمایا بھلا وہ شخص جو پہلے سے اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر تھا۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آیا اللہ کی طرف سے ایک گواہ۔ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا۔ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کہ پیروی کرنا۔ تلاوت یہ ہے جب قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیروی کرو، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھو تاکہ سمجھتے ہوئے پڑھو اور پیروی کی نیت کے ساتھ پڑھو۔ تو فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک اللہ کی طرف سے گواہ آیا۔ اس سے مراد ہے قرآن مجید، کہ اللہ کے رسول پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی نیک اور سلیم الفطرت تھے، اور اللہ نے ان پر قرآن نازل کر کے ثابت کر دیا کہ واقعتاً یہ ہستی ایک انتہائی نیک اور پارسا ہستی ہے۔ قرآن مجید گواہی بن کر آیا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے انتہائی نیک اور پارسا انسان ہیں۔ قرآن کے نزول نے آپ کی پارسائی پر مہر تصدیق سب کر دی۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے آیا ایک اللہ کی طرف سے گواہ، یعنی گواہی دینے والا کہ یہ انسان واقعتاً اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو کہ لوگوں کے لیے امام بھی تھی، رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ عبداللہ بن سلام وہ پہلے کتاب موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ اور ان کے ساتھی اب اس قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ نے پیشن گوئی کر دی کہ مدینہ جا کر مسلمانوں کو خوشخبری ملے گی کہ کتاب موسیٰ کو ماننے والے اب کتاب محمد کو بھی مانیں گے، اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے، جماعتوں میں سے جو کوئی بھی اس قرآن مجید کا کفر کرے گا، فالنار موعدہ، تو پھر اس کے لیے وعدے کی جگہ، اس کے لیے ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے بارے میں ہرگز شک میں نہ پڑیں۔ اور پھر عرض کروں گا کہ یہ خطاب بظاہر اللہ کے رسول سے ہے، حقیقت میں یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے اور مسلمانوں سے ہے کہ تم اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نزول کے بارے میں ہرگز شک میں نہ پڑو۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اس سے مراد شرک ہے، یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔
اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، یہ کہا تھا کہ رب کا بھی کوئی شریک ہے، یا یہ ہے کہ جو یہودیوں کے بہت سارے جھوٹ ہیں، ہم اس سے پہلے پڑھائے ہیں، رب نے آج تک کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، اور یا یہ ہے کہ رب تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ بھی آدھا سچ ہے، بلا شبہ غفور اور رحیم بھی ہے لیکن سخت عذاب دینے والا بھی ہے، تو پوری بات نہیں بتائی جا رہی، اور یہ ہے کہ آدھی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو مختلف شکلیں ہیں، چاہے یہود کے جھوٹ ہوں اور چاہے وہ کسی اور کے اس طرح کے گمراہ کن تصورات ہوں یا شرک ہو، تو کہیں گے گواہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کے اوپر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے ناانصافوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے۔ ویبغونها عوجا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں عیب ڈھونڈتے ہیں، نقص نکالتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ان کا الزام تراشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ ایسے لوگ آخرت کے انکاری ہیں، ان کو یقین نہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نوٹ کیا جا رہا ہے، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ہمیں اس کے جواب دہی کرنی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بھی لفظ نہیں بولتا مگر یہ ہے کہ ایک قریب ہوتا ہے بڑا چوکس لکھنے والا، وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اپنی شرارتوں کے ذریعے سے، اپنے مختلف سازشوں کے ذریعے سے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوں گے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو بڑھایا چڑھایا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، اس قابل نہ ہوں گے کوئی بات سن سکیں۔ وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی اس قابل ہوں گے کہ کوئی چیز دیکھ سکیں، انتہائی جو ہے وہ حالت غیر میں ہوں گے، انتہائی ایسی حالت میں ہوں گے کہ نہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بھی جھوٹ گڑا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، وہ سارے کا سارا جھوٹ ان سے گم ہو گیا، کوئی جھوٹ ان کے کام نہ آیا۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے، سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں وہ لوگ جو جنت والے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں کی مثال جن کی گفتگو ابھی آئی کہ ایک گروہ اللہ کے نافرمانوں کا ہے، ظالموں کا ہے، اور ایک گروہ جنت والوں کا ہے، فرمایا ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اندھا اور بہرا ہو اور دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ ایک فریق اندھا ہے، بہرا ہے، دوسرا بینا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا دونوں کے دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان 6 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش بیان فرمائے گا کہ جو ہم اس سے پہلے 6 رسولوں کے حالات پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں۔ ذرا یہاں پر ذرا تفصیل تھوڑی سی کچھ رسولوں کی زیادہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل یہاں بہت کم ہوگی، سورہ اعراف میں بہت زیادہ تفصیل آئی ان کے بارے میں، اور ابھی 1.5 رکوع سورہ یونس میں بھی آیا۔ بقیہ 5 رسولوں کی تفصیلات یہاں پر سورہ اعراف کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔
انی لکم نذیر مبین، انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ بے شک میں تمہارے لیے بالکل واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کس چیز سے خبردار کر رہے ہیں؟ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف محسوس کر رہا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تجھے اے نوح، ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر اپنی طرح کا ایک انسان۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ تیری پیروی کر رہے ہیں مگر یہ کہ وہ ہمارے نیچ لوگ ہیں، معاذ اللہ ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، ہمارے انتہائی گھروں میں جو گھٹیا کام ہے وہ کرتے ہیں، ہمارے غلام میں کمی کاری ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بادی الرأی، اور یہ ہے کہ کوئی زیادہ جو ہے وہ اچھی نگاہ بھی نہیں رکھتے، انہوں نے فیصلہ بس کر لیا ہے تیری پیروی کا سرسری طور پر، کوئی زیادہ نہیں نظر آتا کہ وہ بالغ النظر ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں پاتے، کوئی خاص ایسی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی تم میں کہ جس کی بنیاد پر تمہیں ہم پر فضیلت دی جائے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹا، کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ گستاخیاں کیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، ایک بار نہیں کی، بار بار کی، بار بار کی۔ قالا، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کے لوگوں کیا تم دیکھتے ہو کہ میں تو شروع سے اپنے رب کی طرف سے ایک واضح صاف ستھرے راستے پر تھا، میں نے تمہارے درمیان بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، تم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبوت کے دعوے سے پہلے میں نے کسی کا مال کھایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، میں نے کوئی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو، میں شروع سے ایک بڑی پاکیزہ زندگی پر، پاکیزہ راہ پر تھا۔ وآتانی رحمۃ من عنده، اور اللہ نے اپنی طرف سے رحمت مجھے عطا فرمائی، مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے اپنے رسالت کے لیے چن لیا۔ فأمیت علیکم، اور اسے تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا گیا، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مجھ پر فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے آ کر مجھ پہ وحی نازل کی ہے۔ انلزموکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا میں ہدایت کو تمہارے اوپر زبردستی انڈیل دوں جبکہ تم اس سے کراہیت محسوس کر رہے ہو، اس کو ناپسند کر رہے ہو؟ اور کیا میں زبردستی تمہیں ہدایت دے دوں؟ میں کیا کروں؟ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ تمہارے سامنے ہر چیز واضح ہے، بالکل کھلی کھلی ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم کے لوگوں یہ تو دیکھو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال نہیں مانگ رہا، کوئی میری لالچ نہیں ہے، میری ساری کی ساری تبلیغ بے غرضی کے ساتھ ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور کان کھول کے سن لو، میں ہرگز اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں ان کو جو ایمان لائے ہیں۔ تم انہیں گھٹیا اور کمی کاری کہہ رہے ہو، میرے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہے، میرے نزدیک اصل اہمیت انسان کے پیشے کی نہیں ہے، انسان کے کردار کی ہے۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ولیکنی اراکم قوما تجہلون، اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر اترے ہوئے ہو۔ ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہ، اور اے میری قوم کے لوگوں کون میری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ ان طردتہم، اگر میں نے ان اللہ والوں کو، ان مخلص لوگوں کو میں نے اپنے پاس سے تمہارے کہنے پر دور کر دیا۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں کہوں گا ان لوگوں کو کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں، گھٹیا دیکھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو بھلائی نہیں دے گا۔
اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے جیوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے واقف ہے۔ انی اذل من الظالمین، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی کہ میں نے ان کو اپنے پاس سے دور کیا، یا میں نے کہا کہ نہیں چونکہ یہ فقیر ہیں، درویش ہیں، غریب ہیں، یہ معاذ اللہ تمہارے کہنے کے مطابق گھٹیا کام تمہارے گھروں کے کرتے ہیں، تو لہٰذا انہیں اللہ کو خیر نہیں دے گا، اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسی بات کی، انی اذل من الظالمین، تو بے شک میں ہو جاؤں گا نا انصافوں میں سے۔ قالو، سرداروں نے جواب دیا، یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور تو نے ہم سے جھگڑے کی حد کر دی، یعنی اب یہ جو گفتگو ہوئی ہے طویل عرصے تک ہوئی ہے، 950 برس تک ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوح تو نے ہم سے بحث کی، اور تو نے بہت زیادہ ہم سے بحث کی، فاکثرت جدالنا، تو نے تو بحث کرنے کی حد کر دی ہے۔ فاتنا بما تعدنا، پس لے آ وہ عذاب کہ تو جس سے ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ عذاب اللہ لائے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور پھر جب وہ عذاب آئے گا تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہ سکو گے، اللہ تعالیٰ کو تھکا نہ سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ بھی کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، ہوا ربکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو تھوڑی دیر کے لیے روکا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے۔ ام یقولون افترا، کیا مکے والے یہ بہتان لگاتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن خود سے بنا لیا ہے، یہ سارے واقعات محمد نے خود سے لکھے ہیں؟ قل، اے نبی ان سے کہیے، ان افتریتہ، اگر میں نے یہ قرآن مجید خود سے بنایا ہے، فعلی اجرامی، تو پھر اس کا جرم میرے سر پر ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں ان جرائم سے جو تم کر رہے ہو، یعنی تم اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے کردار کو دیکھو، اس کی فکر کرو، بجائے اس کے کہ تم میرے بارے میں ایسی بات کہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کے تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، اور قوم کے ساتھ جو ان کی کشمکش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں وہ پوری کشمکش بیان کر دی، جو گفتگو جو مکالمہ چلتا رہا 950 برس تک وہ بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد قوم نوح کا انجام کیا ہوا، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ چوتھے رکوع میں کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کیا گیا نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ بے شک اب اے نوح تمہاری قوم میں سے ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، یعنی مزید اب کسی اور شخص کے ایمان لانے کا امکان تمہاری قوم میں سے ختم ہو گیا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس افسوس نہ کرو، غم نہ کرو اس پر کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور بناؤ ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی بنیاد پر ہماری رہنمائی میں۔ لگتا ہے کہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کشتی بنانا سکھائی، اور یہ نعمت ہمیں ملی ہے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری گائیڈنس، ہماری رہنمائی میں بناؤ اور ہماری نگرانی میں ہمارے سامنے بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھنا اے نوح مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اب کوئی رحم تمہیں ان پر نہ آئے، اب ان کے بارے میں کوئی مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ آ کر پوچھا سرداروں نے کیا بنا رہے ہیں؟ ارے کشتی بنا رہے ہیں۔ یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ یہ کشتی ایسی ہے کہ جو پانی میں تیرتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہاں پر تو پانی ہے ہی نہیں، اور بڑھاپے میں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ مذاق اڑایا کہ معاذ اللہ یہ بڑھاپے میں اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور یہ وہ فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرتے تھے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ قَالَ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو بے شک ہم بھی تم سے مذاق کریں گے اسی طرح جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تم عنقریب جان لو گے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ کون ہے کہ جس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے کہ جس پر اترتا ہے قائم رہنے والا عذاب۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، ایک تنور نے جوش مارا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس علاقے میں کوئی حصہ ایسا تھا جو کہ سمندر کی سطح سے نیچے تھا، لیکن کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے سمندر کا پانی وہاں نہیں آتا تھا۔ جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعض علاقے نشیب میں ہیں، سمندر کی سطح سے نیچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت فرمائے۔ تو وہاں سے لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ مٹی وغیرہ ہٹی ہے اور سمندر کا پانی وہاں سے ابلنا شروع ہوا، تو فرمایا ایک تنور نے جوش مارا اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اور باقی آگے چل کے ہم پڑھیں گے اسی صورت میں بھی، اسی رکوع میں، کہ آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کرنی شروع کر دی اور دونوں پانی آپس میں ملنا شروع ہو گئے، زمین سے ابلنے والا اور اوپر سے برسنے والا۔ سورہ قمر میں آتا ہے کہ جو ہے وہ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، دونوں پانی مل گئے ایک ایسے کام کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کشتی میں سوار کر لو ہر مخلوق کے دو دو جوڑے۔ ہم جوڑا عربی اردو میں تو کہہ دیتے ہیں پیر کو، لیکن عربی میں جوڑے سے مراد پیر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ شوہر بھی جوڑا ہے، زوجن ہے، اور بیوی بھی جوڑا ہے، جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ بھی اس کا ایک وہ الگ سے جوڑا ہے، یہ الگ سے جوڑا ہے۔ تو اسی طریقے پر دو دو جوڑے سے مراد ایک مذکر اور ایک مؤنث، تم ہر مخلوق کے دو دو جوڑے یعنی ایک مذکر اور ایک مؤنث اس کشتی میں سوار کر لو۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ اشارہ ہے حضرت نوح کی بیوی کی طرف کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ میری منافقہ تھی، اور ان کا ایک بیٹا جس کا ذکر اسی رکوع میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ ومن آمن، اور ہر اس شخص کو کشتی میں سوار کر لو جو ایمان لا چکا ہے۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ ایک روایت ہے کہ کل 72 آدمی ان پر ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمام اہل ایمان سے، اپنے گھر میں بھی جو مومن تھے ان سے بھی باقی سے بھی، کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا ٹھہرنا ہے۔
ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی ایسی موجوں کے درمیان جو پہاڑ جیسی تھی، یعنی اتنا پانی اوپر سے برسا ہے، اتنا پانی زمین سے ابلا ہے کہ اب ایسی موجیں وجود میں آ گئیں کہ جو پہاڑ جیسی تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، ایسے میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بیٹا جس کا نام بعض روایات میں یام ہے، بعض روایات میں کنان ہے، اور وہ نافرمان بیٹا تھا، کافر بیٹا تھا۔ لیکن کیا نافرمانوں سے ہم نفرت کریں؟ نہیں، اللہ کے نبیوں کی سنت یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کے لیے بھی آخری وقت تک خیر خواہی چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ آیا، یہ جو سیلاب آئے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ یہ عذاب آیا ہے اور اس میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو تم ان کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ ان پہ تو عذاب آیا ہے، ان سے تو اللہ ناراض ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن نبیوں کی سنت یہ ہے کہ وہ آخری وقت تک ایسے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو توبہ کی طرف آمادہ کر لیں کہ جن پر عذاب آ رہا ہو۔ جس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے آخری وقت تک کوشش کی، اپنے ناہنجار، اپنے نالائق بیٹے کے لیے خیر خواہی کی کہ کسی طرح سے یہ عذاب سے بچ جائے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ چاہے زلزلے آئیں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہم جو اللہ کے بندے ہیں ہم ان کی مدد بھی کریں اور ان کو مائل بھی کریں کہ بھائی خدا کے لیے توبہ کرو، خدا کے لیے توبہ کرو، یہ ہمارے برے اعمال ہیں، یہ ہماری کرپشن ہے، یہ ہماری بےہودگی بے حیائی ہے، یہ ہماری نمازوں سے اور فرائض سے دوری ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور یہ آفات آ رہی ہیں۔ فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جبکہ وہ بیٹا ایک کنارے پر تھا، یا بنیا، اے میرے بچے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَقُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تو نہ شامل ہو کافروں کے ساتھ۔ مومن کشتی میں ہیں، کافر کشتی کے باہر ہیں، تو ان کے ساتھ مت شامل ہو، ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بیٹا ان کا آج کی طرح کے مادہ پرستوں کی طرح مادہ پرست تھا، لہٰذا اس نے سمجھا کہ اسباب مجھے بچا لیں گے، اللہ کو بھول گیا، اسباب پہ اس کی نگاہ تھی۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اس نے کہا کہ میں عنقریب پناہ لے لوں گا ایک پہاڑ پر اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، الا من رحم، سوائے اس کے جس پہ اللہ ہی رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، اور ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ بدنصیب ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب تھم جا، مزید بارش نہ برسا۔ وغیض الماء، اور پانی کو سکھا دیا گیا۔ وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا گیا، ظالم قوم کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، بربادی ہے، پھٹکار ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ ونادى نوح ربہ، اب دیکھیں نوح علیہ السلام ابھی بھی اپنے اس نافرمان بیٹے سے ان کا خلوص، ان کی ہمدردی موجود ہے۔ ونادى نوح ربہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ فقال، تو پھر عرض کی نوح علیہ السلام نے، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب بے شک میرا بچہ میرے گھر والوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچا لے گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اپنے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی۔ اللہ کا جواب سنیے، قال یا نوح، فرمایا اللہ نے کہ اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل وہ غیر صالح تھا۔ باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو؟ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کردار تیرے جیسا نہیں تھا، وہ تیرے نقش قدم پر نہیں تھا، اس کا عمل صالح نہیں تھا۔
فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اور مجھ سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تم بھی جذباتی لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ 950 برس تک اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بوڑھا باپ اپنے سگے بیٹے کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ اللہ کا جواب سنا آپ نے؟ اور ایک ہمارے تصورات ہیں کہ ہر طرح کے غلط کام کرو اور قیامت کے دن اللہ کے رسول آ کے ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے۔ من گھڑت تصورات ہیں۔ دوسروں کے حقوق غصب کرو، دوسروں کی جانوں سے کھیلو، دوسروں کے جائیدادیں قبضہ کر لو، وراثت میں ان کے حصے مت دو، جس طرح لوٹ مار کر سکتے ہو لوٹ مار کرو، اور اس کے بعد سوچو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، سفارش کریں گے ہماری، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سارے تصورات خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں، قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ 950 برس تک اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بوڑھا شخص اپنے سگے بیٹے کے بارے میں سفارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہے۔ نوح علیہ السلام یہ جواب سن کر کانپ اٹھے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں آپ سے ایسی بات کا سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے لیے میرے پاس علم نہ ہو، وَإِلَّا تغفر لی، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنِی، اور اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا کہ اے نوح اس کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، برکتیں ہوں گی تجھ پر بھی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں، ان پر بھی برکتیں ہوں گی، وامم، لیکن کچھ بد نصیب امتیں ایسی بھی ہوں گی، سنمتعہم، کہ ہم انہیں تھوڑا بہت فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تمہاری اولاد میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ ایک نسل پوری کی پوری بالکل پاک صاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ہاں ہی 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نافرمان پیدا کر دیا، اور آزر جیسے مشرک شخص کے ہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بندہ پیدا کر دیا۔ اہمیت نسلی تعلق کی نہیں ہے، اہمیت کردار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کردار عطا فرمائے۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ ہیں غیب کی خبریں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، ان خبروں کو نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ آپ کا یہ خبریں بتانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ آپ پر وحی نازل کر رہا ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خبریں بتا رہا ہے۔ فاصبر، بس ڈٹے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخرت وہ متقیوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت سام، ان کی نسل وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے احقاف کے علاقے میں، یمن میں، اور ان کی نسل خوب پھیلی اور اس سے قوم عاد وجود میں آئی، اور پھر قوم عاد میں بھی وہی خرابی آ گئی رفتہ رفتہ جو قوم نوح میں تھی، شرک۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، تفصیل اس سے پہلے سورہ اعراف میں کچھ آ چکی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ تم نے جو کہہ رکھا ہے، کہتے ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، یہ تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ہستی کے ذمے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کے ہو جاؤ، اس کی طرف پلٹو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو مسلسل برستا ہوا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہارے لیے قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو مجرموں کی طرح اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے، اللہ کے باغی بن کر۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، انہوں نے کہا کہ ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم تمہارے قول کی وجہ سے، تمہاری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہ ہم تمہاری بات ماننے والے ہیں، إِن نَقُولُ إِلَّا أَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں نے چھو کر اور آسیب پہنچایا ہے، تم پر ہمارے بعض معبودوں کی وجہ سے اثر آ گیا ہے، معاذ اللہ تم پاگل ہو گئے ہو، پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون من دونہ، کہ بے شک میں بری ہوں ان سے کہ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا شریک کر رکھا ہے اللہ کے ساتھ، فکیدونی جمیعا، پس تم میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو مل کے کر لو، سب کے سب مل کے میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو کرو، ثم لا تنظرون۔